السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین المدین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان مدد، بغردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستارہ تو پشتی، بحق خواجائے عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا۔ اور پھر کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور پھر کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور آخر میں مقدمے کے طور پر کہتے ہیں جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے چلیں، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے چلیں، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ محرم الحرام کی چھٹی محفل اور چھٹی شریف ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، اس لیے کہ ہندوستان والوں کے لیے تو اعجاز ہے کہ جس سے چھٹی منسوب ہے وہ اجمیر کے اندر سویا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہند کا بادشاہ اگر کوئی ہے ہماری نظر کے اندر، یہ بات الگ ہے کہ تخت پر آتے جاتے رہتے ہیں، مگر حقیقتاً جو بادشاہ ہے ہند کا وہ ہماری نظر کے اندر علی کا لال سیدہ زہرا کا بیٹا معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یقیناً لوگ جو ہیں یہ کربلا کی بات ہے تو بات آئی ہے کہہ دوں عرض کر دوں، لوگ پڑھتے ہیں کہ پیاسے امام السلام، میں نے ابھی چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ پیاسے امام نہیں آتے، اس لیے کہ اللہ اکبر ان کے بیٹوں کو اللہ اللہ ہندوستان کے اندر جب وہ آتے ہیں اور پھر جب ان کو پانی دینے سے منع کر دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ حکم دیتے ہیں اپنے غلام سے جا کر انا ساگر سے کہنا، اب کسی بادشاہ سے نہ کہنا، اب کسی جو ہے بادشاہ کے چمچوں سے نہ کہنا، بادشاہ کے چہلوں سے نہ کہنا،
بلکہ ڈائریکٹ جو ہے انا ساگر تالاب سے کہہ دینا کہ اب جو ہے اللہ اکبر تجھے کسی اور نے نہیں بلکہ علی کے لال اللہ اکبر غریب نواز نے بلایا ہے، پانی سے جا کر کہنا ایسا کون دیکھا ہے آپ نے کہ جو پانی پر حکومت کرتا ہے؟ اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں کہ اور پھر بات پتے کی یہ ہے کہ جو میں صرف لوٹا لے کر بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی پتے کی بات یہ ہے کہ خود نہیں جاتے ہیں، اپنے غلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے انا ساکر کو کہنا کہ جو ہے تجھے غریب نواز نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر جانے والا غلام جاتا ہے، جو چمچے ہوتے بیچ میں آتے ہیں، پانی لینے نہیں دے گے، کہا تم سے قرض بھی کیا ہے، اس لیے کہ اب علی کا لال جلال میں آیا ہے اور ڈائریکٹ پانی کے اللہ اکبر پانی سے خطاب کرنا ہے۔ اب جو ہے پانی سے اللہ اکبر وہ غلام کہتا ہے کہ اے تالاب، اے انا ساگر، اب تجھے علی کے بیٹے نے بلایا ہے، علی کے بیٹے کا نام پڑھے، غریب نواز کا نام پڑھے، اور انا ساگر کی کیا طاقت کہ وہ اس تالاب کے اندر رہے۔ اللہ اکبر جیسے ہی غلام نے کہا تجھے غریب نواز نے بلایا ہے، اللہ اللہ سارے جو چمچے تھے غریب جو ہے اللہ اکبر اس جادوگر کے اور اس بادشاہ کے جتنے بھی چیلے کھڑے تھے، سپاہی کھڑے تھے، دیکھتے ہی رہ گئے کہ اللہ اکبر تالاب خالی ہوا اور سارا ایک کجے کے اندر انا ساگر کے اندر آ گیا۔ اب مجھے کہہ لینے دو کہ جب بیٹے کا بیٹا اللہ اکبر جو ہے کتنی پشت کے بعد غریب نواز کی شکل میں ہندوستان کے اندر آتا ہے اور انا ساگر کو حکم دیتا ہے تو وہ تالاب جو ہے اللہ اکبر ایک کوزی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اگر اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا حقیقی نواسا، علی کا صحیح بیٹا، علی کا اصل بیٹا، اگر اللہ اکبر نیر فرات کو صرف اشارہ کر دیتا، پورا نیر فرات ان کے قدموں میں آ کر اللہ اکبر وہ پانی والے ہو جاتے ہیں اور یزید کو پانی بنا کر دیتے ہیں۔ بات اتنی ہے کہ یہاں کرامت دکھانی تھی، وہاں استقامت دکھانی تھی، یہاں کرامت دکھانا تھا، وہاں استقامت دکھا کر وہاں دین کو بچانا تھا، یہاں طاقت دکھانی تھی، یہاں طاقت دکھانی تھی کہ علی کے گھر کی طاقت اتنی ہے کہ صرف حکم پر انا ساگر کجے میں آتا ہے، وہاں پر جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کو جو ہے ایک نئی زندگی بخشنی تھی، ورنہ میرے حسین اللہ اکبر پانی کے محتاج نہ تھے۔ بہرحال آج کی نسبت غریب نواز سے ہے، چھٹی شریف کہتے ہیں اور اس کی بڑی نسبتیں ہیں، غریب نواز کی شان بہت بڑی ہے، ہندوستان والوں پر اللہ اکبر سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے وہ میرے غریب نواز کا ہے، وہ میرے خواجہ کا ہے، اس لیے کہ وہ نہ آتے تو پھر 90 لاکھ کو کلمہ کون پڑھاتا، اور اسی 90 لاکھ کے اندر اللہ اکبر ہمارے دادا یا ہمارے اجداد ہوتے نہ ہوتے تو پھر جو ہے ہم بھی اللہ نہ کرے کافروں کے اندر جو ہے پیدا ہو جاتے، مگر یہ میرے خواجہ کا کرم ہے کہ وہ ہندوستان کی طرف آئے اور الحمدللہ آج جو ہے ان کے کرم سے مومن ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر شکر اتنا بہت بڑا شکر اس پر ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ جو ہے مسلمان بھی ہے اور اس غریب نواز کی کرامتوں کے ماننے والے بھی ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہیں اللہ اکبر ان کا کھاتے ہیں، ان کا پیتے ہیں اور پھر انہی کی گستاخی کرتے ہیں، اور پھر یقین مانے جو ان سے لگ جاتا ہے لو لگا لیتا ہے، کسی سب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ اللہ اکبر وہ آپ کی ہر مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، اور جو لو لگا لیتا ہے سچا یقین والا ہوتا ہے پھر ان کو سب کچھ ملتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جو بدعتی ہوتا ہے یہاں کیا ملے گا وہاں کیا ملے گا، ان کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ ایک فقیر تھا غریب نواز کے آستانے پہ مانگ رہا تھا، جو ہے ایک بدعتی نکلا، کہا ان سے کیا مانگ رہا ہے، یہ تو جو ہے اللہ اکبر معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ تجھے کیا دے گے۔ اور پھر جو ہے اس نے اپنے ہاتھ سے نکال کے وہ جو بدعتی تھا غریب نواز کا گستاخ تھا اس نے جو ہے اپنی جیب سے نکالا اور کہا لے یہ میں تجھے بھیک دیتا ہوں۔ اللہ اکبر وہ عقیدت والا سچا تھا، اس نے کہا غریب نواز تیرا شکر ہے تو نے دلایا بھی تو تیرے دشمن
دشمن سے دلایا۔ اللہ اکبر، غریب نواز تیرا شکر ہے کہ تو نے اگر بھیک بھی دلائی اپنے دشمن سے دلائی، وہ غریب نواز ہے کہ جو ہے دشمن کے بھی جیب سے اللہ اکبر اپنے غلاموں کی جھولیاں بھرتے نظر آتے ہیں۔ بس بات اتنی ہے کہ ان سے عقیدت سچی ہو، عشق سچا ہو، یقین سچا ہو۔ یقین والے کہاں سے نکلے، کہاں پہنچے، اہل شک اگر میں مگر میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جھوم کر محمد حضور علیہ السلام اور ان کی آل پر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل کی گفتگو کے اندر جو حاضر تھے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی دین کے غلبے کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ سماعت کی تھی، اور جو ہے مختصر چنی چنی بات جو ہے اشارتاً میں نے عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام کو شعب ابی طالب کے اندر جو ہے بند کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے اندر پتھر برسائے گئے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی دونوں شہزادیوں کو طلاق دی گئی۔ پھر حضور علیہ السلام مکہ تشریف لائے، اور پھر حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، اسی طرح جو ہے حضرت خبیب، حضرت جو ہے اللہ اکبر خباب، ان کی بھی جو ہے میں نے مختصر بات جو ان پر ظلم کیا گیا تھا وہ میں نے عرض کیا تھا۔ اب جو ہے مکہ والے اللہ اکبر دین کو مٹانے کی ابھی بھی جو ہے کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے گھر کے اندر رہنا بند کر دیا، اور اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، یعنی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ اکبر جو ہے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، اور وہاں سے دین کا کام چالو ہے۔ ابھی بھی دین کا کام رکا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کو جو ہے اللہ اکبر جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ذمہ داری اللہ کے حبیب بند نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا، اپنے سب کچھ چھوڑ دیا، جو ہے دین کے خاطر جو ہے پتھر بھی کھائے، شعب ابی طالب کے اندر بھی رہے۔ اللہ اکبر پھر بھی جو ہے دین کا کام بند نہیں کیا۔ کفار دیکھ رہے ہیں کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں، ان کی بیٹیوں کو طلاق دی، مگر پھر بھی جو ہے یہ دین کا کام چھوڑنے کو لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو شعب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا، مگر یہ رکنے کو لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر ان پر پتھر برسائے گئے، ان کو گالیاں تک دی گئی، مگر یہ دین کا کام روک نہیں رہے ہیں۔ اب جو ہے انہوں نے ایک میٹنگ کی، جو اپنی وہ ساری میٹنگ کرتے تھے ان کا نام جو ہے دار الندوہ تھا۔ دار الندوہ کے اندر اللہ اکبر میٹنگ کی، اس میں جو ہے یہ طے ہوا، اس کی بڑی تفصیل ہے کس طرح ہوئی، شیطان آیا، اور اس تفصیل کی طرف نہ جاتے ہوئے اس لیے کہ ہمیں کل سے انشاءاللہ کربلا بھی شروع کرنا ہے، اس لیے جو ہے آج صرف میں اشارتاً عرض کروں کہ اللہ اکبر میٹنگ کے اندر یہ طے پایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ اکبر شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے معاذ اللہ رب العالمین، ان کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹا دیا جائے۔ یہ طے ہوا، اور پھر اس میں یہ بھی طے ہوا کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں اس میں سب جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ اس قتل کے اندر ملوث رہیں گے، یعنی سب جو ہے سر انجام دے گے، تاکہ جو بنو ہاشم کے خاندان والے ہیں وہ سب سے جو ہے اللہ اکبر بدلہ نہیں لے گے، اور یہ بات رفع دفع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر یہ سوچ کر انہوں نے جو ہے حضور علیہ السلام کے گھر کو گھیراؤ کیا، اور پھر جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کو کیا پتا کہ جس کو اللہ زندگی عطا فرماتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ان کو جو ہے اللہ اکبر مٹا سکے، اس لیے کہ فانوس بن کر جن کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جن کو روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو ہے گھیراؤ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے میرے محبوب تم یہاں سے جو ہے ہجرت کرو گے یثرب کی طرف، جو اس وقت مدینہ کہلاتا تھا، یثرب کی طرف تم ہجرت کرو گے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو ہے تم جلدی سے اللہ اکبر راتوں رات ہی ہجرت کرو گے، اس لیے کہ یہ جو کفار مکہ ہیں انہوں نے آپ کو اللہ اکبر مارنے کا، قتل کرنے کا پلان کر لیا ہے، اور یہ آپ کے جو ہے گھر کے باہر گھیراؤ کر کے کھڑے
ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کو بلاتے ہیں اور عرض مولا کائنات کو فرماتے ہیں کہ علی لو یہ جو ہیں یہ امانتیں ہیں، ان کو فلاں فلاں کو صبح میں اٹھ کر اللہ اکبر وہ امانتیں پہنچا دینا۔ اب یہاں پر رک کر اتنی بات کہوں گا کہ جو دشمن باہر کھڑے ہیں حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، انہی کی جو ہے امانت اللہ کے حبیب کے پاس ہے۔ اللہ کے حبیب گویا کہ ہمیں درس دے رہے ہیں، اگر جان بھی جو ہے گوانی پڑے، اگر جان ہماری خطرے کے اندر بھی کیوں نہ ہو، مگر جو ہے ہمیں کسی کا ایک پیسہ کھانا نہیں ہے، کسی کی اللہ اکبر امانتوں کو ہمیں دبا نہیں لینا ہے۔ جو جس نے امانت دی ہے وہ پوری کے پوری ہمیں اس کو ادا کرنی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ جان کے دشمن باہر ہے اور اللہ کے حبیب کو امانتوں کی پڑی ہے اور امانتیں دے رہے ہیں اور علی کو وصیت کر رہے ہیں کہ تم صبح میں اٹھنا اور پھر فلاں فلاں کو امانتیں دینا۔ اللہ اکبر، جو ہزاروں جو ہیں لوگوں کے غضب کر جاتا ہے، جو لوگوں کے مال کھا جاتا ہے، پھر اس کا حال کیا ہونا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک پیسہ کسی کا کھایا ہوگا، ایک پیسہ، آج تو ایک پیسہ بلکہ مجھ سے جو ہے بڑوں نے بھی ایک پیسہ تو نہ دیکھا ہوگا، اس لیے کہ ایک پیسہ ہم نے جو ہے 30 پیسے دیکھے جس کو چارانہ کہا جاتا تھا، مگر ایک پیسہ تو ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ اور آج ہمارے بچے اللہ اکبر دن میں 50 سے کم تو لے جو ہے اللہ اکبر خرچ بھی نہیں کرتے، لیتے بھی نہیں ہیں اتنی پیسے کی۔ اب ایک پیسہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا ایک پیسہ دبا لیا ہوگا، 700 ایسی نماز جو با جماعت پڑی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوگی، وہ اس کو جو ہے اس کا ثواب دینا پڑے گا۔ جس کا ایک پیسہ دبایا، آج جو لاکھوں دباتے ہیں، پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے پاس نیکیاں نہ ہوگی تو جس کا تم نے ایک پیسہ دبایا ہوگا ان کی سارے گناہ اٹھا کر تمہارے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے جو ہے مال ہضم کرنے سے پہلے اللہ اکبر آخرت کو سوچے، اس لیے کہ چند دن کی عیش و آرام ہے اور اپنے جو ہے گھر والے سب کھائیں گے مگر حساب ہمیں دینا ہے۔ اس لیے کسی کا اللہ اکبر دبا کر جو ہے آپ نہ کھائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب مولا کائنات کو وصیت کر کے پھر حضور علیہ السلام نکل رہے ہیں ہجرت کے لیے، اور ساتھ میں یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جو حضور علیہ السلام کنکریاں ڈالتے ہوئے سورہ یاسین شریف، اسی طرح وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کنکریاں پھینک کر اللہ کے حبیب ان کے درمیان سے نکل گئے۔ اللہ اکبر، ابھی مجھے پوری ہجرت بیان نہیں کرنی، صرف اشارتاً جو ہے اشارہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب جو ہیں کنکری ان کے سامنے پھینکتے ہیں۔ اللہ جب کنکری حضور علیہ السلام کسی کے سامنے پھینک دے تو اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے نبی کو دیکھ سکے۔ ان ظالموں کو کیا پتا میرے نبی کی شان کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر، بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق اور حضور علیہ السلام اب ہجرت کے لیے نکلے۔ اب مولا کائنات اللہ اکبر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کتنی بڑی شان ہے کہ جو ہے آج حضور علیہ السلام کے نبی کے بستر پر علی کو سلایا جائے گا۔ اب علی سے پوچھا گیا، علی ذرا بتاؤ تو صحیح ہجرت کی رات تمہارا حال کیا تھا؟ اس لیے کہ باہر قتل کرنے کے لیے اللہ اکبر دشمن کھڑے تھے، تم کیا سوئے تھے؟ تم بے چین نہ تھے؟ علی کہتے ہیں اللہ کی قسم شادی کی رات بھی ایسی نیند نہیں آئی، اللہ اکبر میری زندگی کے اندر کوئی رات ایسی نہیں تھی جو ہجرت کی رات تھی اور میں آرام سے سو گیا تھا۔ علی اللہ اکبر، لوگوں کو باہر پتا تو نہ تھا کہ نبی ہے کہ علی ہے، اگر وہ اندر آ جاتے تو تمہیں قتل کر دیتے تو تم آرام سے کیسے سوئے تھے؟ اللہ اکبر، مولا کائنات کہتے یقین پختہ کرو۔ اصل میں بات ایسی ہے کہ ہمارا یقین پختہ نہیں ہے، اس لیے آج ہم ٹھوکر کھا رہے ہیں، دین پر یقین نہیں ہے، اسلام کو ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، بات اتنی ہے کہ اس رات میں اتنی آرام سے سویا، اس لیے سویا تھا کہ اللہ کے حبیب نے، رب کے محبوب نے کہا تھا علی صبح میں اٹھنا، صبح میں اٹھنا۔ اب جو ہے اللہ اکبر یہ کہا تھا صبح میں اٹھنا، اب یہ میری زندگی کی ضمانت تھی کہ آج کی رات اللہ اکبر موت کو تو موت
سکتی ہے مگر علی بنت ابو طالب کو موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ضمانت اس نے دی ہے کہ اللہ اکبر جب ان کی بارگاہ میں موت کا فرشتہ بھی آتا ہے تو ان کی بارگاہ کے اندر اجازت لے کر آتا ہے، اس لیے آج علی کو موت نہیں آ سکتی بے اجازت، جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ اکبر، کہاں موت نہیں آ سکتی، علی کو یقین تھا، اور پھر صبح میں سب کو امانت بھی دینی تھی، اور حضور نے کہا تھا کہ میرے مدینے آ کر ملنا، اب میری گارنٹی تھی کہ میں جب تک مدینے نہیں پہنچوں گا، موت کو موت آ سکتی ہے مگر علی کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، یہ یقین ہے، یقین مولا کائنات کا۔ اور پھر سوئے، اور پھر حضور علیہ السلام المختصر، وہ غار والا واقعہ آپ نے بہت بار سماعت کیا ہے، انشاءاللہ ربیع الاول کے موقع پر ہجرت کو تفصیلاً بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اب حضور علیہ السلام یثرب کی طرف بڑھے، اور جو ہے مدینہ پاک، اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یہ بھی بات کیسی ہے، یثرب یعنی بیماری کا گھر، جب میرے نبی جاتے ہیں تو پھر مدینہ ہو جاتا ہے اور وہ شفاؤں کا گھر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں قدم مصطفیٰ پڑھتے ہیں وہاں اللہ شفا پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اب حضور علیہ السلام جب مدینے پہنچے، اب یہاں پر بھی ایک عقیدے کی بات، جب حضور مدینے پہنچے تو جو ہے اللہ اکبر، مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے ترانہ گا رہی تھی اور کہتی تھی طلع البدر علینا۔ اللہ اللہ، حضور علیہ السلام کے موقع پر اب لوگ کہتے ہیں تم کہاں سے نعت کا لے آئے؟ اللہ اللہ، اس وقت جب حضور مدینے گئے تو پھر جو ہے نعت تو پڑھی گئی نا، اور نعت جب پڑھی گئی میرے نبی نے منع نہیں کیا، وہ ڈب بجا کر اللہ اکبر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ نعتیں تو پڑھ رہی تھی حضور علیہ السلام کے آنے کے ترانے۔ اسی طرح حسان بن ثابت نے نعتیں تو پڑھی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے نعتیں تو پڑھی، حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی شان میں نعتیں تو لکھی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی حضور علیہ السلام کی شان کے اندر نعتیں لکھی۔ اللہ اکبر، اور آج بھی پڑھی جاتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھی جائے گی۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ اکبر، ہر ایک کے مقدر ہے کہ کوئی کسی کا گیت گاتا ہے، کوئی کسی کا گیت گاتا ہے، مگر ہم مدینے والے کے گیت گاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہماری مقدر کی معراج ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام اب مدینے کے اندر تشریف لائے، اب جو ہے مدینے شریف کے اندر جب آئے، ابھی بھی جو ہے مکہ والے ہر کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اسلام کو مٹایا جائے۔ اللہ اکبر، انہوں نے جو ہے پلان کیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ قافلہ جو ہے تجارت کے لیے بیچتے ہیں، اور اس میں جتنا منافع ہوگا بہت جو ہے باریکی سے، اور جو ہے جو مشہور چیزیں صرف اس پر میں اشارتاً جو ہے چل رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ وہ قافلہ بھیجیں گے اور اس میں جتنا منافع ہوگا وہ سارا منافع جو ہے ہم اسلام کو مٹانے کے لیے اور جنگ کے لیے لگائیں گے۔ اللہ کے حبیب کو جب خبر ہوئی کہ جو ہے اللہ اکبر ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ اسی غرض سے بھیجا گیا ہے، تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اسی قافلے کو ختم کر دیں تاکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام 313 صحابی کو لے کر اللہ اکبر جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے بلکہ وہ قافلے کو روکنے کی نیت سے گئے تھے، اور اس کو جو ہے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ آپ نے سب نے سماعت کی ہے، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جنگ بدر، اور بدر اس لیے کہتے ہیں وہاں ایک کنواں تھا، کنواں، اور جب چودھویں کا چاند جب چمکتا تھا پورا ہوتا تھا تو وہ چاند جو ہے اس کو کہتے ہیں کامل بدر۔ اللہ اکبر، تو اس کا عکس جو ہے وہ کنویں کے اندر پڑتا تھا، اس لیے جو ہے ان کو بدر کہا جاتا ہے۔ اب بدر کے اندر حضور علیہ السلام جو ہے 313 لے کر گئے، تو جو ہے اس طرف کے جو ہے اللہ اکبر سپہ سالار تھا، یعنی کہ جو قافلے کا سردار تھا، اس کو پتا چلا کہ قافلہ روکنے آئے، تو انہوں نے جو ہے اللہ اکبر 1000 کا لشکر لے کر وہ بدر کے میدان میں حضور علیہ السلام سے پہلے پہنچ گئے، اور انہوں نے ساری جگہیں جو ہے اللہ اکبر پہلے سے اپنی طے کر لی، اور وہ جو ہے وہاں انتظار کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کیونکہ جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، اب جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو کیسا غلبہ عطا فرمایا، اور ہر وقت اللہ نے دین کی عزت کو بڑا عطا فرمایا۔ سامنے تعداد نہیں دیکھی گئی، یہاں صرف 313 ہے، وہاں 1000 کا لشکر ہے، اور پھر وہ سب
سب جو ہیں سواری اور تلوار و نیزوں کے ساتھ ہیں، مگر یہاں جو 313 ہیں اس میں صرف جو ہیں 2 گھوڑے ہیں اور 50 یا 40 یا 50 جو ہیں اونٹ ہیں۔ اسی طرح جو ہیں کم و بیش 8 تلواریں ہیں، صرف 8 تلواریں ہیں، اس میں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس لاٹھی ہے، الگ الگ اس طرح ہیں۔ اللہ اکبر، آپ سوچ سکتے ہیں 1000 کا لشکر، یہاں پر تلواریں کم ہی کیا ہے ہی نہیں۔ اسی طرح مان لیا جائے سب سے جو ہے اللہ اکبر پیدل ہے اور جو ہے 313 کا لشکر، مگر اللہ نے فتح عطا فرمائی، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس جنگ بدر کے اندر ان لوگوں کے 70 مارے گئے، اور اس میں بھی 70 میں بھی جو بڑے بڑے سرداران تھے، یعنی کہ ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، اسی طرح جو ہے جتنے بھی بڑے سردار تھے، جو ہے شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار اس جنگ کے اندر مارے گئے، اور ہماری طرف کے صرف جو ہے 14 شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو 14 شہید ہوئے، 14 اس میں بھی حضور علیہ السلام کے خاندان کے سب سے پہلے شہید ہوئے۔ اس جنگ میں میرے نبی کی عادت تھی کہ ہر جگہ سب سے پہلے اپنا خاندان لٹاتے تھے، تاکہ کل کوئی کہے نہیں کہ اللہ کے حبیب نے تو اپنا خاندان بچایا اور پھر جو ہے اللہ اکبر سب کی قربانیاں دی۔ نہیں، میرے نبی نے سب سے پہلے جو ہے اس جنگ کے اندر 3 کو بھیجا، ایک تو جو ہے حضرت امیر حمزہ، اسی طرح ایک مولا کائنات، اور ایک ابو عبیدہ بن حارث جو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی جو حضور کے چچا کا بیٹا تھا ابو عبیدہ، ان کو بھیجا۔ اور مولا کائنات اور جو ہے حضرت امیر حمزہ تو شہید نہیں ہوئے، مگر یہ جو ابو عبیدہ ہے اللہ اکبر وہ شہید ہوئے۔ جب شہید ہو کر لائے گئے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کہتے تھے کہ شہید کی بڑی فضیلت ہے، کیا میں شہید نہیں کہلاتا؟ اللہ کے حبیب نے تاریخی جملہ کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے شہادت دی، اور بہرحال جب وہاں سے واپس پلٹے تو اب جو ہے انہوں نے اتنا نقصان ہوا، تو اب انہوں نے جو ہے طے کر لیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو بڑا نقصان دیں گے، اور جو ہے بہت مشاورت کے بعد انہوں نے جو ہے جنگ احد جو آئی، جنگ احد، اللہ اکبر، اس میں بھی جو ہے اشارہ دوں گا کہ اللہ اس میں حضور علیہ السلام کو پتا تھا، حضور علیہ السلام نے جو ہے مشورہ لیا لوگوں سے کہ کیا کیا جائے۔ وہ جو ہے اللہ اکبر 3000 کے غالباً لشکر کے ساتھ جو ہے آ رہے ہیں، ہمیں ان سے جنگ کیسے کرنی چاہیے؟ تو ان میں جو نوجوان صحابی تھے، یعنی کہ جو اکابر تھے، انہوں نے تو کہا یا رسول اللہ، ہم مدینے میں رہ کر جنگ کریں گے۔ مگر جو نوجوان تھے جو بدر میں نہیں گئے تھے، اس لیے کہ بدر کے اندر حضور علیہ السلام خود جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، تو جو نوجوان صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم احد جائیں گے اور وہاں جا کر جنگ کریں گے۔ اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام کم و بیش 900 یا 1000، کسی نے 600 بھی لکھا، 800 تک لکھا ہے، 900 یا 1000 کی روایت بھی ملتی ہیں کہ اتنے افراد کو حضور علیہ السلام جو ہے لے کر احد کے میدان کے اندر گئے۔ اب سامنے یہاں پر بھی دیکھیں کہ سامنے تعداد 3000 کی ہے، اور یہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 900 یا 1000 ہے۔ اللہ اکبر، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، اور بڑے بڑے اللہ اکبر اکابر صحابی جو ہیں اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اللہ دین کے خاطر اتنی قربانیاں دی گئی جنگ احد کے اندر۔ اب اس کا مارکہ جو ہے پیشن گوئی، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام جب گئے وہاں پر حضور علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو اللہ اکبر پہاڑ پہ رکھ دیا اور کہا کہ یہاں سے تم نہ ہلنا، اگر اللہ فتح دے تب بھی نہیں ہلنا، اور اگر جو ہے وہ غالب ہم پر آ جائے تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا، تم یہیں پہ کھڑے رہنا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ان کو کھڑے رکھا تھا، مگر جو ہے جب پہلے بہت ڈٹ کر مقابلہ ہوا اور سامنے والوں کا بڑا نقصان ہوا، اور اتنے بھاگے، وہ 3000 تھے مگر پھر بھی اپنی بیویاں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اللہ اکبر، جب بھاگنے لگے اور ایسا لگا کہ اب جنگ ختم ہو جائے گی، اتنی دیر میں جو 50 تیر انداز حضور علیہ السلام نے کھڑے کیے تھے، ان میں سے جو ہے کئی صحابہ نے کہا کہ اب تو جو ہے جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم جو ہے نیچے جاتے ہیں۔ جو ان کے سپہ سالار تھے جن کو سردار بنایا تھا، انہوں نے بڑی جو ہے منع کی کہ آپ نیچے نہ جائیں ورنہ نقصان بھوگتنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے منع کیا۔ اس وقت جو ہے حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ ہیں، اللہ اکبر، وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ جو ہے کفار کی طرف سے جنگ کے لیے آئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کی جو جہاں پر 50 تیر انداز تھے وہ جگہ خالی ہے،
ہیں، تو انہوں نے وہاں سے جب پلٹ کر حملہ کیا، اب کیونکہ مسلمان اللہ اکبر فتح کی خوشی کے اندر اب جنگ کی اللہ اکبر پوزیشن میں تو نہ تھے، تو ان پر جو ہے ڈٹ کر حملہ کیا، تو ہمارے جو ہے 70 صحابہ کرام مارے گئے اللہ اکبر۔ اس میں بھی بڑے بڑے حضرت امیر حمزہ جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں، اسی طرح غسائل الملائکہ یعنی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبداللہ ابن جہش اللہ اکبر، اتنے بڑے اکابر صحابی اس جنگ کے اندر قتل کیے گئے اللہ اکبر، شہید ہوئے۔ اب ذرا سوچیں دین کے خاطر اب جو بات سماعت کرنی ہے وہ خاص بات ہے اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ اچھا اس جنگ کے اندر میرے نبی کو بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ حضور علیہ السلام پر 3 پتھر برسائے گئے، ایک سے جو حضور علیہ السلام کی یہ دندانوں کے اللہ اکبر جو ہیں کورے جو ہیں وہ بھی شہید ہوئی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو لوہے کی ٹوپی پہنی تھی جنگ کے موقع پر پہنی جاتی ہیں، تو وہ ٹوٹ کر اس کی کچھ کڑیاں حضور علیہ السلام کے گال مبارک کے اندر پیوست ہو گئی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو اللہ اکبر سواری سے نیچے گرایا گیا اور حضور علیہ السلام کے جو گھٹن شریف ہیں وہ اللہ اکبر زخمی کیے گئے۔ یہ دین کے خاطر اتنا نقصان اٹھایا گیا اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے پھر جو ہے حضرت امیر حمزہ اللہ اکبر، ان کی شہادت بے دردی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اور مولا کائنات نے جنگ بدر کے اندر بڑا نقصان کیا تھا، بلکہ فرمایا جاتا ہے کہ 70 جو قتل ان کے ہوئے تھے اس میں سے 35 علی کے مارے تھے اللہ اکبر۔ یہ علی کی شان ہے کہ ہر جنگ کے اندر بہادر نظر آتے، آگے نظر آتے ہیں اللہ اکبر۔ تو جو ہے انہوں نے پلان کیا تھا کہ یا تو مولا کائنات کو شہید کرے گے یا حضرت امیر حمزہ کو، تو جو قتل کرنے آیا تھا وہ مولا کی ہیبت سے کانپنے لگا، کہا یہاں میرا کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ بہت بہادر ہے اور ان کی تلوار 2 دھاری ہے، میں ان کو جو ہے جس کو اللہ اکبر ذوالفقار کہا جاتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے اللہ اکبر۔ یہ علی ہے، علی کا مارا کہیں پہ بھی چین نہیں پاتا اللہ اللہ۔ اس نے کہا یہاں کام نہیں بنے گا، وہ جو ہے امیر حمزہ کے پاس گیا۔ امیر حمزہ جو ہے اپنی دھن کے اندر لڑ رہے تھے، اس ظالم نے آپ کے پاؤں پر جو ہے اللہ اکبر زخم دیا، آپ کے پاؤں پر جو ہے حملہ کیا، اور پھر جو ہے حضرت امیر حمزہ کو بہرحال اس نے شہید کیا، اور پھر جو ہے اس کو کیونکہ انعام ملنا تھا کہ اگر حمزہ کو شہید کر دو گے، تم قتل کر دو گے تو تمہیں گہنے بھی ملے گے، تم غلام ہو تو تمہیں آزاد بھی کرایا جائے گا، تمہاری شادی بھی کرا دی جائے گی۔ تو وہ جو ہے حضرت امیر حمزہ کو جو ہے قتل کرنے کے بعد وہ تو عورت کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو میں نے حمزہ کو قتل کر دیا ہے اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا، اس نے پھر کیا کیا، دیکھو کتنی بے دردی کے ساتھ اللہ اکبر، دین کے خاطر کتنی بے دردی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہے کہ ان کا جو ہے کلیجہ اللہ اکبر نکالا گیا، اور پھر اس ظالم عورت نے وہ کلیجہ چبایا اور چبا کر پھونک دیا، اور پھر جو ہے حضرت امیر حمزہ جو میرے نبی کے چچا ہیں اللہ اکبر، ان کے کان کاٹے گئے، ان کا ناک کاٹا گیا۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اگر محلے کے اندر ایک لاش آتی ہے تو پورا محلہ غم کے اندر ڈوب جاتا ہے، مگر دین کے خاطر حضور علیہ السلام کے چچا کو اللہ اکبر اتنی عصیت دی گئی کہ آپ کے کان مبارک بھی کاٹے گئے، آپ کا ناک بھی کاٹا گیا، آپ کی انگلیاں کاٹی گئی، اور پھر جو ہے اس ظالم نے اللہ اکبر، اس عورت نے جو ہے امیر حمزہ کے یہ سارے اعضاء کاٹنے کے بعد اللہ اکبر اس کا ہار بنایا، دورے سے جو ہے ہار بنا کر اس نے اپنی منت کو پوری کی اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا، حضور علیہ السلام اتنے روئے کہ حضور علیہ السلام کی پوری داڑھی مبارک جو ہے اللہ اکبر آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور حضور علیہ السلام نے کہا زبیر، تمہاری جو یہ والدہ یعنی کہ حضرت امیر حمزہ کی بہن جو صفیہ ہے، تم ان کو نہ کہنا، اس لیے کہ وہ دیکھ نہ سکے گی اللہ اکبر۔ حضرت زبیر جب حضرت صفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم جو ہے ماموں کو نہ دیکھ سکو گی، اس لیے کہ بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ہے، تو کہا کہ آپ جا کر کہہ دے حضور کو کہ ہم جو ہیں اللہ اکبر اگر وہ دین کے لیے قربان ہوئے ہیں تو جو ہے ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو صبر کا پیکر بنا کر رکھیں گے اللہ اکبر۔ جب حضرت صفیہ نے دیکھا بہت رونے لگی، اور پھر کہا کہ ایک کام کرو، تم میرے گھر جاؤ اور 2 دوپٹے لے کر آؤ، اس لیے کہ آج مجھے
پتا ہے کہ ہمارے پاس تو اللہ اکبر ان کو پہنانے کے لیے کفن بھی نہیں ہے، یہ دین کے لیے اللہ اکبر اتنی قربانیاں دی گئی۔ پتا تھا کہ اللہ امیر حمزہ جیسے صحابی اور مصعب بن عمیر، یہ مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں کہ جب ایمان نہ لائے تھے تو اتنی قیمتی جو ہے خوشبو لگاتے تھے کہ جب اللہ اکبر مکے سے نکلتے تھے تو عورتیں کہتے تھی کہ جو ہے مصعب جو ہے عمیر کا بیٹا ضرور نکل رہا ہے، اس لیے کہ مکے کے اندر ان کی طرح جو ہے اللہ اکبر بھاری خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا۔ یہ آج مصعب جو ہے اللہ اکبر بے غور و کفن صرف دین کی خاطر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر 2 چادر حضرت صفیہ نے منگائی اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہے چادر ہے میرے بھائی امیر حمزہ کا کفن اس سے دے دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حضرت صفیہ سے کہا کہ صفیہ امیر حمزہ یعنی حضرت حمزہ کی تو جو ہے بہن بھی موجود ہیں، مگر یہ مصعب اللہ اکبر میری محبت کے خاطر اس نے دین قبول کیا تھا، اس کا تو کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے خاندان والا بھی نہیں ہے، اگر تمہیں جو ہے یہ 2 دی ہیں تو ایک چادر کیا میں اس سے دے سکتا ہوں؟ اللہ کے حبیب سے کہا حضرت صفیہ نے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو وہ جو ہے 2 دوپٹے دیے اور کہا کہ یہ دونوں کو اللہ اکبر کفن کے طور پر دے دو، دین کے خاطر یہ قربانی دی گئی۔ صحابہ پھر واپس آئے، یا رسول اللہ یہ دوپٹے ان کو نہیں ہو رہے ہیں، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں نکل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ ان کے سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر جو ہے گھاس برابر کر دو اور ان کو دفن کر دو۔ اللہ اکبر یہ دین کے خاطر صرف کہ اللہ ان کو دینے کے لیے کفن تک نہ تھا، اتنی بے دردی کے ساتھ ہمارے تک دین بہت آسانی سے پہنچ چکا ہے، مگر ہم نے اس دین کی اہمیت کو نہ جانا، اس دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ ہم صرف دنیا دنیا دنیا، کتنی دنیا حاصل کرو گے اور دنیا کے اندر کون جو ہے زندہ رہا ہے کہ آپ زندہ رہو گے؟ اللہ اکبر نہیں پتا کہ دنیا کے اندر ایک جنت بنانے والا بھی آیا تھا، اس نے جنت بنائی تھی، مگر اللہ اکبر اس کی سواری کا ایک قدم جنت کے اندر تھا اور دوسرا قدم ابھی سواری کا جنت کے اندر پڑنے والا تھا کہ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا اور اس کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے فنا کر دیا، اور جو ہے وہ اپنی بے ساختہ جنت بھی نہ دیکھ سکا اور دنیا سے کچھ کر گیا۔ اللہ اکبر اور اس کا نام لینے والا بھی آج کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ اور دین کے خاطر کچھ کر کے جاؤ گے تو آپ کا نام منبروں سے لیا جائے گا، آپ کا نام اچھی جگہ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر نہیں پتا کہ جو ہے بڑے بڑے لوگ آئے اور بہت مالدار آئے، ان کی قبروں کا نشان بھی پتا نہیں، مگر ایک جو ہے اللہ اکبر خراسان کے جنگل سے آتا ہے اور ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے۔ امتی کے اندر کسی کی مزار پر اتنے پھول نہیں چڑھتے جتنے میرے خواجہ کے مزار پر چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر ہندوستان کے اندر ہمارا کوئی تو رشتہ ان سے نہیں ہے، نہ وہ ہمارے خاندان کے ہیں، بس انہوں نے دین کے خاطر سب کچھ فدا کر دیا۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر پتا چلا کہ جو دین پر مر مٹتا ہے اللہ ان کو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، دونوں جہاں کے اندر عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ اور پھر یاد رکھیں کہ عزت نبی کے غلامی کے اندر ہے، نبی سے دور ہونے میں عزت نہیں ہے، اس لیے کہ وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور مومنوں جو ہے اللہ اکبر مومنوں کے لیے عزت ہے۔ اللہ اکبر اس لیے عزت چاہتے ہو دین کے قریب آئے۔ اللہ اکبر احد کے اندر بڑا نقصان ہوا اور پھر جو ہے اسی طرح جو ہے بہت مارکے ہوئے، بہت جنگیں ہوئی، اسی طرح تبوک کی جنگ ہوئی۔ تبوک کے اندر اللہ اکبر اتنی تنگی تھی کہ ایک ایک کھجور کی گھوٹلی کے اندر اللہ اکبر جو اس کے اندر سے اللہ اکبر گھوٹلی نکلتی ہیں، وہ ایک ایک کھجور 3 صحابہ اس سے جو ہے صرف چوس کر دوسرے کو دیتے، تیسرے کو، اور صرف پانی پر گزارا ہوا۔ اس طرح جو ہے جنگ تبوک، ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ جنگ تبوک بیان کی جائے۔ اسی طرح جو ہے اللہ اکبر ایک جنگ ہوئی احزاب، جس کو جنگ خندق کہا جاتا ہے،
جو ہے مکہ والے اتنا کرنے کے بعد بھی آرام سے نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے پھر جو ہے سارے قبیلے کو بلایا اور مشورہ کیا اور کہا کہ مدینے کے اندر کیونکہ چند مسلمان ہیں ایک کام کرتے ہیں، ہم سب مل کے جو ہے مدینے پر دعویٰ بولتے ہیں تاکہ مدینے کو ختم کر دیا جائے اور دین اسلام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ مگر ان کو کیا پتا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وہ مٹانے کی جتنی کوشش کرتے تھے اللہ اکبر یہ مشک کی طرح پھیلتا ہی نظر آتا تھا۔ اور پھر جو ہے قربانیاں دینے والے کی قربانیوں کو سلام، اللہ اکبر۔ تو جو ہے انہوں نے یہ سوچا، اب حضور علیہ السلام کو جب پتہ ہوئی جو ہے لوگوں کے سامنے مشورہ کیا گیا کہ اب کیا جائے، اللہ اکبر بڑی تعداد کے اندر وہ آ رہے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے۔ اس میں جو ہے حضرت سلمان فارسی نے ایک مشورہ دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فارس کے اندر یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو ہے جنگ جب ہوتی تھی تو بڑی سی خندق کھودی جاتی تھی، جو کھڈا کہتے ہیں، بڑی سی خندق کھودی جاتی تھی تاکہ جو ہے سامنے والا اپنی طرف نہ آ سکے۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور حضور علیہ السلام نے جو ہے سب کو خندق کھودنے کا حکم دیا۔ مگر یہاں پر حضور علیہ السلام کا انصاف دیکھیں، اللہ اکبر، وہ چاہتے تو کھڑے رہتے اور لوگوں کو حکم دیتے، لوگ کام کرتے، مگر اللہ کے حبیب نے سب کو جو ہے ناپ کر زمین دی کہ تمہیں اتنی کھودنی ہے، تمہیں اتنی کھودنی ہے، تمہیں اتنی کھودنی ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے خود اپنے لیے جو اور صحابی کو اللہ اکبر تھوڑی تھوڑی دی، دگنی اپنے لیے رکھی کہ میں جو ہے اتنی کھودوں گا۔ اللہ اکبر، اس میں بھی بڑی تنگی تھی۔ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ دیکھو دین کے لیے قربانیاں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے تھے، جو ہے اپنا کرتا اٹھایا اور جو ہے پیٹ دکھایا تو اللہ اکبر ان کے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ اب ہمت نہیں ہے، کچھ کرم کیجئے۔ اللہ کے حبیب جب دیکھا کہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے، اللہ کے حبیب کچھ نہ بولے اور اللہ کے حبیب نے اپنا جب کرتا اٹھایا تو اللہ اکبر لوگ اشک کرتے رہ گئے کہ جو اللہ اکبر اللہ کا محبوب ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جب اس نے اپنا کرتا اٹھایا تو اللہ اکبر یہاں ایک پتھر ہے مگر اللہ کے حبیب کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں اور کہا کہ تم جس طرح بھوکے ہو اس طرح میں بھی بھوکا ہوں، مگر کیا کریں دین کے خاطر یہ قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں تو دے کر چلے گئے، مگر اگر آج ہم دین پر نہ چلیں گے اور قیامت کے دن سامنا ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اسی طرح اللہ اکبر اس کے بعد بھی جو ہے جنگ کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا، ابھی ساری تو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر اسی طرح ایک جنگ موتا ہوئی، یہ جو ہے رومیوں کے ساتھ ہوئی تھی، یہ بھی بہت اللہ اکبر دشوار جنگ تھی کہ سامنے 1,00,000 کا لشکر تھا۔ جنگ موتا یاد رکھے 1,00,000 کا جو ہے اللہ اکبر لشکر تھا اور حضور علیہ السلام نے 3,000 صحابی کو بھیجے تھے اس جنگ کے اندر، اور اس جنگ کے اندر علم دے کر بھیجا تھا۔ علم جو ہے حضور علیہ السلام نے ہر جنگ کے اندر دیا، علم کے بنا کبھی جو ہے اس سے پہلے جو ہے جنگ خیبر ہوئی، آپ جو ہے خیبر کو سن چکے ہیں کہ مولا کائنات نے اللہ اکبر ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور پھر ایسا مقابلہ کیا تھا۔ جو یہ جنگ احزاب ہوئی اس میں بھی جو ہے ایک بات اللہ اکبر رہ گئی کہ مولا کائنات کی بہادری ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر جب بھی جنگ کا صرف ایک جنگ میں مولا کائنات نہیں تھے، وہ جنگ تبوک ہے، اس موقع پر حضور علیہ السلام نے ان کو جو ہے اپنے خاندان کے پاس رکھا تھا، باقی ہر جنگ میں اور ہر جنگ میں آگے ہیں۔ اللہ اکبر جب جو ہے خندق کھودی گئی، اب سامنے سے آئے تو اللہ اکبر انہوں نے بڑی کوشش کی مگر آ تو نہ سکے، مگر اس میں ایک بہت بہادر تھا ابن ہود، اللہ اکبر، وہ جو ہے خندق کو فلانگ کر اس طرف آ گیا اور آنے کے بعد پکارتا ہے کہ اے محمد بھیجو کسی کو جو بہادر ہو۔ اس لیے کو بہادر تو ہوگا نا کہ خندق جو ہے فلانگ کر اکیلا آ گیا تھا تو بہادر ہی ہوگا نا، بہت بہادر تھا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجو۔ اللہ اکبر، مولا کائنات حضور علیہ السلام نے کہا این علی، علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر جو ہے مولا کائنات کو بھیجا اور پھر حضور علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور علی پاک کو کہتے ہیں کہ علی جاؤ مکمل کفر کے ساتھ مکمل ایمان لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آج جو ہے میرے علی کی لاج رکھ لینا، علی جو ہے لڑنے کے لیے گیا ہے، مکمل کفر سامنے ہے اور مکمل ایمان بھی سامنے ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ایک روایت کے مطابق سجدے میں ہے اور جو ہے دعا کی جا رہی ہے اور اللہ اکبر
اکبر ابن ہود نے جو ہے مقابلہ کیا اور ایک وار کیا تو مولا کائنات کو زخم تو آیا مگر وہ علی اللہ اکبر اسد اللہ اللہ کا شیر اللہ اکبر جو ہے اللہ کا شیر کہاں رکنے والا تھا جو ہے وہ سنبھلے اور سنبھل کر ذوالفقار حیدری جب ہوا میں لہراتی ہے اور جب نیچے آتی ہے وہ کتنا بہادر کیوں نہ ہو مگر جب علی کی تلوار کے نیچے آتا ہے تو بے ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے اور میدان کا ذرہ ذرہ کہتا ہے کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے جب دیکھا کہ علی کا مارا اب تو تڑپنے کے قابل بھی نہیں ہے اللہ اکبر سب ڈر گئے اور پھر حضور نے دعا کی کہ اللہ اب ان کو تباہ کر دے اللہ اکبر ایسی آندھی چلی کہ ان کے خیمے اڑ گئے ان کے اونٹ بھی اڑ گئے اور وہ ایسے دم بگا کے بھاگے کہ اللہ اکبر کبھی پھر مدینے پر پڑا جو ہے چڑھائی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اللہ اکبر یہ دین کے خاطر ساری قربانیاں ہوئی جنگ موتا کے اندر آخری جنگ جو ہے پیش کر دوں جنگ موتا کے اندر حضور علیہ السلام نے 3000 کو بھیجے اپنا علم جو ہے اللہ اکبر زید بن حارثہ کو دیا اور ان سے کہا کہ اگر تم شہید ہو جاؤ تو جو ہے یہ علم تم جو ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ کو دے دینا اسی طرح وہ جب شہید ہو جائے تو حضرت جعفر طیار کو یہ علم دے دیا جائے اللہ اب جو ہے یہ جو ہے قافلہ گیا اور کہا کہ حضرت عبداللہ جو ہے جعفر بن جعفر طیار جب شہید ہو جائے تو پھر یہ علم اللہ پر چھوڑ دینا وہ چاہے کسی کو بھی دے دے گا اللہ اکبر اب یہ 3000 کا لشکر سامنے 1,00,000 رومیوں ہیں اللہ حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سارا میدان کر دیا حضور جنگ ملاحظہ فرما رہے دیکھ کے ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود اللہ اکبر میدان تو کیا اللہ ساری کائنات حضور علیہ السلام کے سامنے ہے اور وہ دیکھ رہے بلکہ ان کے بیٹے کا بیٹا جب بغداد کی سرزمین پر آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہاتھوں کے اندر رائے کا دانہ دیکھتے ہو اللہ اکبر جب عبد القادر کی نگاہوں کا یہ عالم ہے تو اس عبد القادر کے اللہ اکبر جد عمد حضور علیہ السلام کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا بہرحال اب حضور علیہ السلام کے سامنے سارا میدان کر دیا حضور علیہ السلام بیٹھ کر جنگ دیکھ رہے ہیں اللہ اب حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آنسو آتے ہیں کیا ہوا یا رسول اللہ کہا کہ جنہوں نے پہلا علم سنبھالا تھا یعنی زید بن حارثہ وہ جو ہیں شہید ہو گئے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد اور آنسو آئے کہا یا رسول اللہ ہوا کیا کہا کہ عبداللہ جو ہے عبداللہ بن رواحہ یہ بھی جو ہے دوسرے علم والے وہ بھی شہید ہو گئے پھر حضور علیہ السلام اب تو اتنا روئے کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو ہے اللہ اکبر آنسوؤں سے تر ہو گئی اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہوا کہا کہ میرا جو ہے چچا حضرت جعفر طیار اللہ اکبر چچا حضرت بھائی یعنی یہ جعفر طیار حضرت مولا کائنات کے بھائی تھے حضرت مولا کائنات کے بھائی تھے جعفر طیار اور ان کو طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے اندر یہ ہوا کہ جب اللہ اکبر ایک ہاتھ میں علم تھا اور بہت بہادر سے ڈٹ کے جو ہے انہوں نے مقابلہ کیا مگر جو ہے ان کے ایک ہاتھ پر وار کیا گیا تو ایک ہاتھ جب ان کا جو ہے جدا کر دیا گیا ان کے جسم اقدس سے تو انہوں نے جو ہے علم دوسرے ہاتھ میں سنبھالا جب دوسرا بھی جو ہے جدا کر دیا گیا تو انہوں نے جو ہے بازو سے اللہ اکبر علم کو سنبھالا گرنے نہیں دیا جب اللہ اکبر دونوں جو ہے بازو کاٹ دیے گئے تو پھر ان کے سینے پر اللہ اکبر تیر چلائی گئی اور وہ جو ہے زمین پر تشریف لائے پھر جو ہے وہ علم جو ہے حضرت خالد بن ولید یعنی سیف اللہ نے اٹھایا اللہ اکبر اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید اور پھر اتنا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ اللہ اکبر ان کو دھول چکھا دی اور پھر جو ہے ان کو جعفر طیار اس لیے کہا گیا کہ جب ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے ان کے دونوں بازوؤں کی جگہ فرشتوں کے پر لگا دیے آج بھی جعفر فرشتوں کے ساتھ سب جگہ گھوم رہا ہے اللہ اکبر انہوں نے دین کے لیے قربانی دی اللہ نے پر لگا دیے اور ہمیشہ کے لیے حیات نو عطا فرما دی پتہ چلا کہ جو دین پر قربان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرما دیتا ہے اللہ اکبر تو حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے حضور بہت روئے ان کے گھر گئے اور صحابی سے کہا چلو ان کے گھر جو ہے عیادت کے لیے جاتے ہیں ان کی بیوہ سے
اور جب گئے اللہ اکبر جو ہے اسما بنت امیس کے پاس گئے اور حضور علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے تمہاری اولاد کہاں ہے؟ اللہ اکبر، حضرت جعفر طیار کے شہزادے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے بلاتی ہوں، اور بلایا گیا۔ حضور علیہ السلام ان پر یتیمی کے ہاتھ جو ہیں پھیرنے لگے۔ جب ہاتھ پھیرنے لگے تو ان کی بیوی نے یعنی اسما بنت امیس نے کہا یا رسول اللہ، یہ سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا ان کے والد یعنی حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے؟ اللہ کے حبیب نے کہا ہاں، وہ دین کے لیے شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی زار و قطار رونے لگی اور پھر جو ہے دین کے لیے قربانی، مگر اس جنگ کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے 1 لاکھ کے سامنے اللہ اکبر 3000 کو فتح عطا فرمائی، اور حضرت خالد بن ولید وہ جو ہے فتح لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک بندے جو ہے علم لیتا ہے اور اتنا لڑتا ہے کہ اللہ نے اس جو ہے اللہ اکبر جنگ کے اندر ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اس طرح جو ہے بے شمار جنگیں ہوئی۔ اللہ اکبر، سب جنگ تو ہم نہیں پڑھ سکتے، اگر ربیع الاول شریف میں موقع رہا تو ساری جنگ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے 12 دن، اور اس سال تو جو ہے حضور علیہ السلام کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، ولادت کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہے جشن منائیں گے، رچ رچ کے منائیں گے، اس لیے کہ ہم کھاتے ہی ان کا ہے، پیتے ان کا ہے، ہماری سانس اندر سے باہر آتی ہے، یہ ان کے صدقے آتی ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اللہ اکبر، ہمیں تو سب وہاں سے ملتا ہے، تو پھر جب ان کا 15 سال اللہ اکبر جشن آئے گا، ہم جو ہے رچ کے منائیں گے، تو 12 دن کی محفل ہوگی انشاءاللہ، اس میں جو ہے کوشش کریں گے کہ کچھ غزوات کا جو ہے تذکرہ کیا جائے۔ بہرحال اسی طرح جو ہے آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مکہ کو فتح عطا فرمایا، یعنی جو ہے اللہ اکبر فتح مکہ ہوا، اور پھر 9 ہجری کے اندر پہلا حج کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جو ہے امیر حج اللہ اکبر مقرر کر کے بھیجا، اور پھر جو ہے 10 ہجری کے اندر ایک تاریخی حج ہوا حضور علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ یہ آگے کی داستان، حضور علیہ السلام کا حج ہوا، اور ایسا حج اسی وقت ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ اس سے بعد ہو سکے گا، اس لیے کہ اس حج کی خصوصیت ہی الگ ہے کہ اللہ کا محبوب جو ہے خود جلوہ گر ہے اس حج کے اندر، اور کیا کیا خصوصیت رہی اس میں حضور علیہ السلام نے کتنے خطبات دیے، انشاءاللہ کل پڑھنے کی مختصر میں کوشش کی جائے گی، اور اللہ نے چاہا وقت میں اگر برکت رہی تو کل سے کربلا بھی شروع کر دیا جائے گا، اور پھر حضور علیہ السلام کی رحلت کے واقعے بھی کوشش کی جائے گی کہ سمجھنے کی، یعنی کہ جو حضور علیہ السلام کے آخری لمحات ہیں یہ بھی جو ہے کوشش کر کے پھر کربلا کس طرح واقع ہوا انشاءاللہ کل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب سے گزارش ہے اب ضرور تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کا آخری حج اور حجت الوداع جسے کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے کچھ خطبے دیے، کچھ نصیحتیں کی، انشاءاللہ وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے، ہم سب کو دین کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائے، الصلوۃ والسلام۔